اللہ خود پر کوئی احسان نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے اس کے لیے کوئی چیز چھوڑی ہے تو وہ آپ کو اس سے بہتر نواز دے گا۔ جب مشورہ اللہ سے مانگا جاتا ہے تو مشورہ بھی ملتا ہے اور غیبی مدد بھی۔ کوئی راستہ نہیں دعا کے سوا، اور کوئی بھی سنتا نہیں اللہ کے سوا۔ یقین اور تڑپ ہو تو اللہ تعالیٰ کو ساتویں آسمانوں پر ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ تو شارق سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمیں سب سے زیادہ تکلیف اس وقت ہوتی ہے جب اللہ ہمیں کسی کا اصلی رنگ دکھاتا ہے اور ہم بار بار حقیقت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ جب عرش والے کی مرضی ہوتی ہے تو فرش والوں کی تمام سازشیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ مردہ زمین اور مردہ دلوں کو صرف اللہ زندہ کر سکتا ہے، صرف اللہ کا قرآن کر سکتا ہے۔ تو بجائے اپنے مردہ دل کا ڈپریشن لینے کے، کیوں نہ اللہ سے کہہ دیا جائے کہ آپ مدد کریں، مجھ سے تو نہیں ہو رہا، تو کیا وہ نہیں کرے گا مدد؟ بے شک اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ دل میں اللہ کا نور پیدا ہونے کے 3 اسباب ہیں: فانی دنیا سے کنارہ کشی، آخرت کی طرف رجوع، موت کی تیاری۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ پاک کی مدد کو اپنے ساتھ پاؤ گے، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گننا چاہو تو کبھی ان کا حساب نہ رکھ سکو گے۔ تصور تو پھر تصور ہے، اس کے کن سے تو حقیقتیں بدل جاتی ہیں۔ لوگوں پر ایسے ہی احسان کرو جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا، اور تمہاری آخری منزل اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ تیرا حصہ مقرر کر دیا ہے، اگر تو اس پر راضی رہے گا تو گویا تو ہی سب سے زیادہ مالدار شخص ہوگا۔ اور جن کی تنہائیاں اپنے رب کو پا لیتی ہیں، پھر انہیں محفلیں راس نہیں آتی۔ وقت سے پہلے ہارتے وہ ہیں جنہیں اللہ پر بھروسہ نہ ہو۔ جو فیصلہ میرا رب کرتا ہے، یقین جانو عرش سے فرش تک وہی بہترین ہوتا ہے۔ تہجد کی توفیق بھی انہی کو ملتی ہے جن لوگوں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ زندگی کسی کی بھی آسان نہیں ہوتی، زندگی کو آسان بنایا جاتا ہے پیار سے، خلوص سے، اپنائیت سے، اور سب سے بڑھ کر برداشت سے۔ جب ہم اپنے فیصلے اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں تو فیصلوں پر سکون ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لوگ 1000 منتوں کے بعد بھی نہیں مانتے، اور میرا رب ایک سجدے میں مان جاتا ہے۔ رب اگر دے تو کوئی چھین نہیں سکتا، اگر وہ چھین لے تو کوئی دے نہیں سکتا۔ مشکل وقت میں دعا کیا کریں، کیونکہ جہاں انسان کا حوصلہ ختم ہوتا ہے وہاں سے رحمت خداوندی شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ مطمئن لوگ وہ ہوتے ہیں جو اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ جب بھی تقدیر سے شکوہ ہونے لگے، یہ بات یاد کر لینی چاہیے کہ یہ شیطان کا پہلا وار ہے۔ اس کے بعد وہ مایوسیوں کے اندھیروں میں بہت سہولت کے ساتھ لے جائے گا۔ اس لیے قسمت سے شکوہ نہ کریں اور امید کا دامن ہاتھ سے کبھی نہ چھوڑیں، اور اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھیے، وہ چاہے تو سب ہو سکتا ہے۔ اللہ ظالم کو ایک حد تک ڈھیل دیتا ہے، اور ظالم سمجھتے ہیں انہیں دنیا کی بادشاہی میسر آ گئی ہے، ان پر کوئی گرفت، کوئی پکڑ نہیں۔ بے شک اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک فقیر دریا کے کنارے بیٹھا تھا۔ کسی نے پوچھا، بابا جی کیا کر رہے ہو؟ فقیر نے کہا، انتظار کر رہا ہوں کہ مکمل دریا بہہ جائے تو پھر پار کروں۔ اس آدمی نے کہا، کیسی بات کر رہے ہو بابا، مکمل پانی بہنے کے انتظار میں تو تم بھی کبھی دریا پار ہی نہیں کر پاؤ گے۔ فقیر نے کہا، یہی تو میں تم لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ تم لوگ جو ہمیشہ یہ کہتے رہتے ہو کہ ایک بار گھر کی ذمہ داریاں پوری ہو جائیں تو پھر نماز پڑھوں گا، داڑھی رکھوں گا، حج کروں گا، خدمت کروں گا،
جیسے دریا کا پانی ختم نہیں ہوگا، ہمیں اس پانی سے ہی پار جانے کا راستہ بنانا ہے۔ اسی طرح زندگی ختم ہو جائے گی، پر زندگی کے کام اور ذمہ داریاں کبھی ختم نہیں ہوں گی۔